أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. اللهم فقهنا في الدين. اللهم آمين. إنا أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم آمين. انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمين. اللهم فقهنا في الدين. آمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. آمين. اللهم أرنا الحق حقه وارزقنا اتباعه. اللهم آمين. أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربي آمين. يسر ولا تعسر وتمم بالخير. آمين آمين. يا رب العالمين. آمين. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. सूरत अल हज आयत नंबर 47 से 51 तक पढ़ेंगे इंशाल्लाह। आज हम लेसन का आगाज करते हैं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويستعجلونك 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 بالعذاب بالعذاب ولن يخلف الله ولن يخلف الله ولن يخلف الله ولن يخلف الله وعده 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 وإن يوما عند ربك وإن يوما عند ربك وإن وإن يوما يوما عند ربك عند ربك كألف سنة كألف سنة كألف سنة كألف سنة مما تعدون مما تعدون ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون.
तुअद्दून नहीं है, तउद्दून। تعدون وكأي من وكأي وكأي यहाँ पर आप गौर कीजिए, व क हमजा की जबर को या के साथ मिलाएंगे तो आई का साउंड बनेगा, आई। फिर या को अब मीम के साथ मिलाएंगे, नून बीच में मर्ज हो जाएगा, नून नहीं पढ़ा जाएगा, मर्ज कर देंगे और या को मीम के साथ मिलाकर गुन्ना करेंगे। व क अय्यिम मिन व क अय्यिम وكأي मिन وكأي من قرية قرية أمليت لها أمليت لها أمليت لها أمليت لها وهي وهي ظالمة وهي ظالمة ثم ثم أخذتها أخذتها وإلي المصير وإلي المصير وإلي المصير وإلي المصير وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير وكأيهم من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير قل يا أيها الناس قل يا أيها الناس قل يا أيها الناس قل يا أيها الناس إنما إنما أنا لكم نذير مبين أنا لكم نذير مبين قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين فالذين آمنوا
وعملوا الصالحات وعملوا الصالحات وعملوا الصالحات وعملوا الصالحات لهم مغفرة لهم مغفرة ورزق كريم. ورزق كريم. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم. والذين سعوا سعوا في آياتنا في آياتنا معاجزين معاجزين أولئك أولئك أصحاب الجحيم. أصحاب الجحيم. والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم. الذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم. والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم. والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم. الجحيم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك نحمده ونصلي على رسوله الكريم عما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيम वल्लदीना और वो लोग जिन लोगों ने साउ कोशिश की फी आयातीना हमारी आयतों में मुआजिजीना आजिज करने को उलाइका वयस्तअजिलूनका और वो जल्दी मांगते हैं आपसे बिलअज़ाबि अज़ाब को। आयत नंबर 47 से हमारी आज की ट्रांसलेशन और तफसीर स्टार्ट हो रही है। वयस्तअजिलूनका और वो जल्दी मांगते हैं आपसे बिलअज़ाबि अज़ाब को। किनका जिक्र हो रहा है यहाँ पर? यहाँ पर उन लोगों का जिक्र हो रहा है जो काफिर हैं, जो मुशरिक हैं, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात का मजाक उड़ाते हैं, शकूक व शुबहात में लोगों को डालते हैं और अल्लाह ताला के दीन को नाफिजुल अमल होता हुआ नहीं देख सकते हैं। जब अल्लाह ताला की तरफ से उनको किसी भी किस्म की अजाब की वाइद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से
سنائی جاتی تو وہ بے یقینی کا شکار ہوتے، یا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑاتے اور یہ کہتے کہ آپ اگر جس عذاب کی ہمیں خوشخبری سنا رہے ہیں یا ہمیں ڈراتے ہیں جس عذاب سے، آپ اس کو جلدی لے آئیے تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے کہ آپ اپنی باتوں میں سچے ہیں اور اللہ کا عذاب واقعی ہی آنے والا ہے، اور ہم تو اپنی عمل سے نہیں ٹلیں گے اور نہ ہی ہٹیں گے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ ان کو جواب دے رہے ہیں وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جلدی مانگتے ہیں عذاب کو، ولن اور ہرگز نہیں، یخلف خلاف کرے گا اللہ تعالیٰ وعدہ اپنا وعدہ۔ اسے بیشتر بھی ذکر ہو چکا کہ اللہ تعالیٰ کا ایک قاعدہ اور قانون رہا ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا کہ آیت نمبر 42 میں، 43 میں اور 44 میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ جن جن قوموں نے اللہ تعالیٰ کی رسولوں کی تکذیب کی، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، اللہ تعالیٰ کے عذاب کا شکار ہوئے اور وہ بستیاں اپنی چھتوں ان کی چھتیں ٹوٹ گئیں اور گری پڑی ہوئی ہیں اور وہ اس کے اندر دب کر مر گئے اور ان کے کنویں اور محل بیکار پڑے ہوئے ہیں، کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ یہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود بھی اگر تم ہر دھرمی کا شکار ہو اور پھر بھی تم اللہ تعالیٰ سے عذاب کی جلدی مانگتے ہو، تو ہرگز اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کا خلاف نہیں کرتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا سنت اور طریقہ یہ ہے جو ہم پیچھے پڑ چکے ہیں، اللہ تعالیٰ کسی قوم کو بھی فوراً سے اس کے گناہوں کے اوپر نہیں پکڑتا، بلکہ ایک وقت مقررہ تک اس کو مہلت دیتا ہے، اور یہی اللہ تعالیٰ کا سنت اور دستور اور طریقہ ہے۔ اگر اس مہلت کے دوران میں وہ توبہ اور استغفار کر لے اور اپنی اصلاح کر لے تو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ جاتا ہے، اور اگر وہ توبہ طائب نہ کرے تو پھر اللہ تعالیٰ نے جو مقررہ وقت رکھا ہوا ہے ان کے عذاب کا، اس میں وہ عذاب ان کو پہنچ کے رہتا ہے۔ وَإِنَّ اور بے شک یومن ایک دن، عند نزدیک، ربی کا آپ کے پروردگار کے، کا الفن ماند 1000 سنتن سال کے، مما اس میں سے جو تعدون تم گنتے ہو۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمایا کہ تمہیں ایسا لگتا ہے کہ شاید عذاب بہت ہی دیر لگ رہی ہے، جبکہ تمہارے 1000 برس جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک دن ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا ایک دن ایکول ٹو ہمارے 1000 سال ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس اپنے ایک دن کے اندر جس قوم کو چاہے اس کو قوت اور طاقت بھی دے سکتا ہے، پھر وہ چاہے جتنی بھی سرکشی کرے، اور اس کے اندر جو اللہ نے وقت مقرر کیا ہوا ہے، چاہے وہ 100 سال کا ہو، چاہے وہ 200 سال کا ہو، چاہے وہ 1000 سال کا ہو، یا اس سے زیادہ کی مدت کا ہو، جس میں وہ سرکشی بھی کرتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ سے آگے بڑھتے بھی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی بھی کرتے ہیں، ظلم و ستم بھی کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ایک وقت مقرر کیا ہوا ہے، اور اگر یہ نہ بھی ہو تو قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ ان کو عذاب سے ضرور دوچار کرے گا۔ وَكَأَيٍّ اور بہت سی، من سے، قریتن بستیوں میں سے، املیتُ ہم نے ڈھیل دی، میں نے ڈھیل دی، لہا ان کو، وہی اور وہ، ظالمتن نافرمان تھی، ثم پھر اخذتها میں نے پکڑ لیا انہیں، وإلی المصیر اور میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ تم سے پہلے بھی، تم سے بیشتر بھی بہت ساری ایسی بستیاں ہیں جن کا ذکر پیچھے ہوا، جیسے قوم عاد، قوم سمود، قوم نوح، قوم ابراہیم، قوم لوط، قوم شعیب، اور بہت ساری بستیاں، قوم اصحاب مدین۔ تو جن جن نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک وقت تک ڈھیل دی، اور پھر اللہ تعالیٰ کی پکڑ نے ان کو آن لیا، جو بھی ظالم تھے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے تھے۔ قل کہہ دیجئے، یا ایھا الناس اے لوگو، انما بے شک اس کے سوا نہیں ہے کہ انا میں، لکم تمہارے لیے، نذیر ڈرانے والا ہوں، مبین ڈر سنانے والا ہوں، بالکل کھلم کھلا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیونکہ تقاضا کیا جا رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ حکم فرماتے ہیں کہ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ لوگ آپ سے جو ڈیمانڈ کر رہے ہیں، تو آپ ان سے یہ کہہ دیجئے کہ میرا کام عذاب لانا نہیں ہے، نہ ہی میں تمہارے اوپر عذاب لے کے آ سکتا ہوں۔ میری ذمہ داری صرف اتنی ہے کہ میں تم لوگوں تک اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام پہنچا دوں، اور تم لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرا دوں۔ ڈراوے پہنچا دینا ہی میرا
ایک میری ایک ذمہ داری ہے جس کو میں نے بہت اچھے طریقے سے پورا کر دیا ہے. فالذین، پس وہ لوگ آمنو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور انہوں نے نیک کام کیے، لہم ان کے لیے مغفرۃ بخشش ہے، ورزق کریم اور عزت والی روزی ہے. اب یہاں پر وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار ہیں، نیک اور صالح اعمال کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اس دنیا میں بھی اور اگلی دنیا میں بھی کیا چیزیں ان کے لیے رکھی ہیں. نمبر 1، اللہ تعالیٰ ان کو بخش دے گا ان کے وہ گناہ جو ان سے دانستہ ہو گئے، غیر دانستہ ہو گئے، جو بھی تھے، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی اور اصلاح کر لی، اللہ تعالیٰ ان کے بیشتر تمام گناہوں کو معاف کر دے گا، ان کو بخش دے گا. ورزق کریم اور عزت والی باعزت رزق عطا فرمائے گا. دنیا کے اندر میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو باعزت رزق عطا فرمائے گا، اور آخرت میں بھی جنت کے اندر جو بھی ان کو رزق ملے گا وہ نہایت ہی اچھا ہوگا. اور مزید یہ کہ تخت نشین ہوں گے یہ، اور خوبصورت برتنوں کے اندر ان کو بہترین اور اعلیٰ قسم کا رزق دیا جائے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اور یہ ہے عزت اور اکرام جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان لوگوں کو ملے گا جو اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لے کے آئے اور انہوں نے نیک کام کیے. لیکن والذین، وہ لوگ جنہوں نے سعوا کوشش کی، فی آیاتنا ہماری آیتوں میں، معاجزین عاجز کرنے کو یا ہرانے کو، اولئک یہی وہ لوگ ہیں، اصحاب الجحیم جو اہل دوزخ ہیں یا دوزخ میں جانے والے ہیں. ان کے برعکس وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی شریعت کا ان کو پتہ ہے، لیکن ان کی ساری دوڑ دھوپ کس چیز میں ہوتی ہے کہ ایمان کو، اسلام کو، شریعت کو نافذ العمل نہ بنایا جائے، بلکہ اس کے نفاذ میں جو بھی قوتیں یا طاقتیں جو ہیں وہ اگر برسر پیکار ہیں اور وہ کوشش کر رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے دین کو غلبہ حاصل ہو اور اللہ کا دین جو ہے اس کا نظام جو ہے وہ دنیا کے اوپر قائم کیا جائے، اس کے خلاف جتنی بھی کوششیں کی جا رہی ہیں، جو بھی قوتیں ان اللہ تعالیٰ کے اس آیتوں کے منکر ہیں اور ہرانے کی کوشش کر رہی ہیں، تو یہ یاد رکھیں کہ اللہ کا دین تو غالب آنے والا ہی ہے، لیکن ان کی کوششوں کی عوض ان کو اللہ تعالیٰ دوزخ کا عذاب چکھائے گا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نیک اور صالح لوگوں میں شامل فرمائے، ہماری مغفرت فرمائے، ہمیں بھی رزق کریم عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں شامل نہ کرے جو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے خلاف چلتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے نظام کے خلاف دوڑ دھوپ کرتے ہیں اور جد و جہد کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے نافرمان اور سرکش لوگ ہیں. آمین یا رب العالمین. اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. آمين. اللهم إنا أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آمين. إنا أسألك من الجنة الفردوس. آمين. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم آمين. أجرنا من النار. ربنا آمين. تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك آمين. رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك آمين. اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. آمين يا رب آمين. العالمين. السلام آمين. عليكم سبحان ورحمة الله وبركاته.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر کثیر. وإياكم السلام عليكم.